بلکہ میں آپ سے عرض کر چکا تھا کہ ہم کنونگل میں بات کریں گے. یہ بات آج کے قومی اسمبلی کے اجلاس کے بارے میں ہوگی. یہ بات پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بارے میں ہوگی, اور ان باتوں سے جو کچھ حاصل ہوگا وہ نتیجہ ہوگا. میرے ساتھ موجود رہیں گے جناب طارق عظیم صاحب, بہت محترم رہنما پاکستان مسلم لیگ نون, اور میرے ساتھ موجود رہیں گے جناب دھامرا صاحب, سینیٹر عاجز دھامرا صاحب موجود رہیں گے. عاجز دھامرا صاحب ایک پرانے کامریڈ ہیں اور پوری صورتحال سے واقف ہیں, اور آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی انہوں نے دیکھا کہ وہ کیا صورت رہی. جناب طارق عظیم صاحب مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا بہت بہتر پتہ ہے کہ آج کے اجلاس پہ کیا کچھ ہوتا رہا. میں تھوڑا سا آپ کو دوں پس منظر کہ آج اجلاس ہوا مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا. یہ بہت اچھا اجلاس تھا جس پہ تقریباً تمام لوگ, تمام وزراء اور تمام اراکین پارلیمانی پارٹی نے شرکت کی. پرائم منسٹر نے پریزائڈ کیا اور کراچی کے بارے میں بات ہوئی, کراچی کے امن و امان کے بارے میں بات ہوئی. وزیر داخلہ نے اپنی بریفنگ دی اور پھر اس کے بارے میں بات ہوئی کہ طالبان سے بات چیت کی جائے یا نہیں. کہنے والے کہتے یہ ہیں کہ جب طالبان کے خلاف آپریشن کی بات آئی تو بہت زور سے ڈیس بجائے گئے اور بہت زور سے یس کا نعرہ لگایا گیا, اور جب مذاکرات کی بات آئی تو ایک بار سناٹا چھا گیا. کچھ آوازیں ضرور آئیں ہاں میں, لیکن اکثریتی آواز وائس ووٹ جسے آپ کہتے ہیں بقول درون خانہ لوگوں کے, وہ یہ تھا کہ نہیں آپریشن کیا جائے. پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ سوچیں گے, اس بارے میں وقت لیں گے, اور وزیر داخلہ نے اسمبلی میں کہا کہ وہ چاہیں گے کہ اس بارے میں حزب اختلاف اپوزیشن اتفاق رائے پیدا کرے, سب اتفاق رائے پیدا کریں تاکہ ایک میز پر آ سکے. انہوں نے انکشافات بھی کیے. ایک انکشاف ان کا یہ تھا کہ حکیم اللہ محسود سے مذاکرات طے پا چکے تھے, اور حکیم اللہ محسود کا کہنا تھا مذاکرات کے لیے شمالی وزیرستان آئے. ہم نے کہا نہیں, ہم بنو آئیں گے. چنانچہ بنو ایئرپورٹ طے کیا گیا حکیم اللہ محسود سے مذاکرات کی جگہ, لیکن پھر ڈرون ہو گیا اور امریکہ نے سب کچھ تہو بالا کر دیا بقول وزیر داخلہ کے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مولانا فضل اللہ کا بیان آیا جو نئے بنے طالبان کے امیر, کہ بات چیت نہیں ہوگی, اور اس کے بعد پیج در پیج مسائل پیش آتے گئے مذاکرات کے دوران. میں جاؤں گا سیدھا جناب طارق عظیم صاحب کی طرف. طارق صاحب کہا کہ آج کی جو میٹنگ تھی اس میں کیا رہا؟ چکائی صاحب بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. آج کا مین جو سمجھ لیں کہ جو آئٹم جو تھا جس پہ سب سے زیادہ بحث ہوئی اور جس کے بارے میں وزیر اعظم صاحب نے بڑے کھل کے بات کی, چودھری نثار صاحب نے بھی اپنی بریفنگ دی سارے پارلیمنٹیرینز کو, وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی تھی. آپ کو پتہ یہ معاملات جو ہیں زیر بحث ہیں, اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس قسم کے جب مذاکرات ہوتے ہیں ڈیفیکلٹ سچویشن میں تو ان کو پبلکلی کبھی پوری طرح سے ڈسکلوز بھی نہیں کیا جاتا. دونوں سائڈز نہیں چاہتے کہ یہ پبلک ڈسکشن ہو اس کے بارے میں. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب نے کبھی بھی اپنا موقف چینج نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی, پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی, انہوں نے ہمیشہ ان کا موقف یہی رہا ہے کہ جو چیز بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتی ہے, جس کا حل نکالا جا سکتا ہے بات چیت کے ذریعے, اس پہ فورس یا طاقت استعمال نہیں کرنی چاہیے. آج بھی ان کا موقف یہی ہے کہ ہمارا پہلا جو ہے پرائرٹی جو ہے, ہماری ترجیح جو ہے وہ بات چیت ہونی چاہیے. لیکن بات چیت کے لیے جیسا آپ کو پتا ہے کہ دونوں سائڈز کو ایگری کرنا پڑتا ہے, اکیلے بیٹھ کے بات چیت نہیں ہو سکتی. یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جیسے جیسے بات چیت کی بات آگے چلتی ہے نا, کوئی ایسے حالات ایسے بن جاتے ہیں, کوئی حملہ ہو جاتا ہے, طالبان کی طرف سے کارروائی ہو جاتی ہے جسے مذاکرات کا عمل جو ہے وہ رک جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل ہو اور اس میں مذاکرات کے ذریعے ان چیزوں کو حل کیا جائے. پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. آپ بات چیت کے تیار ہیں, دوسرا فریق تیار نہیں ہے. بالکل تیار ہیں, لیکن میں یہ کہتا چلوں کہ جیسے حالات ہو رہے ہیں, جیسے ہمارے معصوم شہری جو ہیں وہ روزانہ وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں, تو ایک پبلک اپینین بھی بنتا جا رہا ہے کہ پاکستان cannot afford a death by 1000 cuts. یعنی کہ ہم بلیڈ جو نہیں کر سکتے, ڈرپ بائی ڈرپ نہیں ہو سکتے. اگر اس کا حل نکالنا ہے تو ایک دم جا کے اس پہ ایک ٹھوس طریقے سے دونوں طرف سے ان کی جو ہے ایک انٹینشن بھی ہونی چاہیے, اور انٹینشن کے علاوہ اس کے اوپر اس کو عملی جامہ بھی پہنانا چاہیے. ابھی دیکھیں اتوار کے دن دوبارہ بات ہوئی جس میں انہوں نے کہا جی حکومت جو ہے سیریس نہیں ہے مذاکرات کے بارے میں. یہ بالکل بات ٹھیک نہیں ہے.
ہم ہمیشہ سے سیریس ہے، جیسے میں نے عرض کیا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ ہم بات چیت کر رہی ہے، بلکہ وہ 3 APC جو ہوئی ہیں، تینوں APC میں یہی بات کہی گئی، اور متفقہ قراردادوں میں پاس ہوئی جوائنٹ ہاؤسز کی متفقہ قرارداد میں بھی ڈائلاگ کی بات کی گئی کہ ڈائلاگ کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ میں جاؤں گا ابھی اسی وقت دھامر صاحب کے ساتھ، لیکن پہلے بیچ میں میں آپ کو سناؤں شاہد اللہ شاہد کا بیان جو آج پھر جاری کیا گیا ہے کہ طالبان مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں، لیکن مذاکرات بامعنی ہوں اور دیر پا ہونے چاہیے، پائیدار ہونے چاہیے۔ ان کا کہنا یہ کہ سیکورٹی فورسز اور ہمارے درمیان جنگ چلی آ رہی ہے اور تاحال سیز فائر نہیں ہوا ہے۔ سیکورٹی فورسز ہم پر حملے کرتی ہیں تو ہم جوابی کارروائی کرتے ہیں۔ مساجد، یہ امپورٹنٹ بات ہے، پہلی بار آ رہی ہے، مساجد اور عام لوگوں پر ہونے والے دھماکوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ پہلی بار انہوں نے کہا ہے کہ مساجد اور عام لوگوں پر ہونے والے حملوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ دھامرا صاحب کیا کہیں گے؟ حکومت مذاکرات کے لیے تیار ہے، فریق ثانی تیار نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے مذاکرات بامعنی ہونی چاہیے۔ کون ڈکٹیٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، صورتحال کچھ اس طرح ہے ناصر صاحب کہ حکومت تو پہلے ہی دن سے کہہ رہی ہے کہ ہمیں مذاکرات کرنے ہیں، اور سیاسی جو لیڈرشپ ہے وہ مذاکرات سے انکار نہیں کرتی، اور تمام پولیٹیکل فورسز نے یہ کہا، حالانکہ ہم وکٹمائز ہیں، اس طرف سے ہم وکٹمائز ہیں، ہماری لیڈرشپ شہید ہو چکی ہیں، مگر اس کے باوجود ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مذاکرات کریں، کیونکہ الیکشن جو سلوگن دیا گیا تھا قوم کو، اور الیکشن کیمپین میں یہ بات بڑی زور دے کر کہی جا رہی تھی کہ اور پوری قوم یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید تعلقات جو ہیں موجودہ جو پارٹی ہے PML ان کے تعلقات شاید کچھ بہتر ہیں۔ اس سینس میں ہم نے یہ ایک ہوپ پیدا ہو گئی تھی قوم میں کہ تمام جلد مذاکرات ہوں گے، مگر اس مذاکرات کے حوالے سے جہاں APC جیسا پلیٹ فارم کی ضرورت تھی تو وہ بالکل مل چکی تھی۔ اب ایک کنفیوزنگ سی صورتحال یہ ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں مذاکرات کرنے ہیں اور ہم مذاکرات میں سیریس ہیں۔ اب آپ نے جو ابھی طالبان ترجمان کا جو بیان ابھی نے بتایا اور آج میڈیا کے اندر چھپا بھی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے بالکل سنجیدہ ہیں، جب دونوں سائیڈ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں۔ اور یہ ایک اہم بات یہ آج سامنے آئی ہے کہ جو عام سویلین جو بندے ہیں، پاکستانی شہری ہیں، وہ اور مساجد در جو اٹیک ہو رہے ہیں وہ طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو آخر کون کر رہا ہے؟ اب یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ حکومت جو طالبان سے مذاکرات کرے گی ان میں مساجد پر حملے کرنے والے اور عام شہریوں پر جو بم برسانے والے، عام شہریوں کا قتل عام کرنے والے، وہ پھر کون سی قوتیں ہیں، اور حکومت پھر ان سے کس طرح بات کرے گی، اور اگر بات کرے گی تو ان کا کون ذمہ دار ہوگا جس سے وہ بات کرے گی۔ بہرحال ہم آج بھی اس پوائنٹ پر ہیں، PML کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ آپ بالکل مذاکرات کریں، مگر آج جب آپ ان کی پارلیمنٹری پارٹی کا جو حوالہ دے رہے ہیں کہ ان کی پارٹی میں جب یہ بات کی گئی کہ ہم آپریشن کریں گے تو بہت زبردست ڈیسکیں بجائی گئی، اس کا مین کہ آپ کو مینڈیٹ پارلیمنٹری پارٹی سے آج ایک مرتبہ پھر مل گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہذا دونوں طرف سے سیاسی لیڈرشپ ناصر صاحب سیریس ہے۔ اب کبھی امریکہ ڈرون اٹیک کرتا ہے، مذاکرات ختم ہو جا رہے ہیں، اور کبھی طالبان کی طرف سے ایسے حملے ہوتے ہیں کہ اب امریکہ اور طالبان کی حملوں کی وجہ سے یہ مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، اور یہ بتایا جائے کہ کب تک یہ صورتحال رہے گی آپ مذاکرات نہیں کریں گے۔ وزیر داخلہ کا یہ بیان آپ کو پھر اعتماد میں لینا چاہیے تھا ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کہ آپ بیت اللہ مسعود سے جو ٹیم سہرکنی بات کرنے جا رہی تھی ان کے نام کیا تھے، قوم سے نہ چھپایا جائے۔ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اس پوائنٹ پر قوم حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ابھی آپ کو یہ ساری چیزیں بہانے ختم کرنے پڑیں گے، کیونکہ جب طالبان کی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو کوئی بھی ایک فیصلہ اور تمام جلد فیصلہ لینا پڑے گا۔ اب اس میں اگر مگر والی بات نہیں پڑے گی، مگر اس کے باوجود ہم اس بات کی سپورٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کہ بات چیت کا عمل بالکل جاری رہنا چاہیے، ہم اسے ڈینائی نہیں کریں گے۔ طارق عظیم صاحب، پرویز خٹک صاحب ہیں ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، انہوں نے ایک بہت اچھا پروپوزل دیا ہے، مجھے پتہ نہیں کہ آپ کو کتنا کیسا اچھا لگے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں حکومت علاقہ غیر میں جانے کا اختیار دے تو ہم طالبان سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی طارق عظیم صاحب، طارق عظیم صاحب سے میرا رابطہ، آواز کا رابطہ، صوتی رابطہ میرا منقطع ہوا ہے۔ میں جاؤں دھامرا صاحب کے پاس۔ دھامرا صاحب، یہ جو بیان ہے پرویز خٹک صاحب کا، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے طالبان سے بات چیت کا اختیار دو؟
جی دھامرا صاحب لگتا ہے جی دیکھیں جی، ہمیں امن چاہیے، ہمیں پاکستان میں امن چاہیے. وہ مذاکرات حکومت اگر خود کرنا چاہ رہی ہے اپنے سورسز سے، وہ کسی مذہبی لیڈر سے کروانا چاہ رہی ہے، یا وہ پی ٹی آئی کے چیف منسٹر صاحب سے کروانا چاہ رہی ہے. میری قوم کو امن چاہیے، میرے شہریوں کو امن چاہیے، میرے شہریوں کی زندگی محفوظ چاہیے، میرے مدارس، میری مساجد، میری امام بار گاہیں محفوظ ہونی چاہیے، میرے علم، میرے فورسز، میرے سیولین مجھے سیکیور چاہیے. جو بھی مذاکرات کرے، ہم نے حکومت کو کہا ہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے. ہم اس بات میں پڑھنے کے بجائے کہ ہم اپنا کوئی نام دے دیں، کوئی نمائندہ دے دیں، ہم قطع نظر اس بات کے حامی ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اگر یہ آفر پی ٹی آئی کی پارٹی کی طرف سے آئی ہے تو حکومت کو آج ڈیسیشن لینا چاہیے تھا اپنی پارلیمنٹری پارٹی کے اندر، اور داخلہ منسٹر صاحب بجائے دوسری کوئی پالیسی دینے اور کراچی کی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے صوبائی حکومت پر تنقید کرنے کے بجائے آپ گو ہیڈ دو ان کو کہ وہ بات کریں. مجھے اپنے پاکستان سیکیور چاہیے. رائٹ. طارق عظیم صاحب، یہ جو پرویز خٹک بیان ہے کہ اگر آپ ان کو علاقہ غیر میں جانے کا اختیار دے دیں تو وہ طالبان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے اور بات چیت بامقصد ہوگی، اس پر کوئی تبصرہ آپ کا؟ ایسا دیکھیں، کوئی بندہ کسی کو نہیں روک رہا، ہر بندے کو پاکستانی کو اجازت ہے وہاں پہ جانے کی. جی بالکل چلے جائیے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کے پارٹنر رحمہ کولیشن پارٹنر جماعت اسلامی والے، اور میری اطلاع کے مطابق جناب سراج الحق صاحب، جن کا میں بہت احترام کرتا ہوں وہ مولانا فضل اللہ صاحب جو ہیں ان کے اسی گاؤں کے ہیں، انہی کو جانتے ہیں، بڑی اچھی طرح ان سے واقفیت ہے. تو بات چیت تو ان کی کسی جگہ بھی ہو سکتی ہے. تو میں ویلکم کرتا ہوں. بلکہ آج عمران خان صاحب نے جو بیان دیا ہے میں اس کو بھی ویلکم کرتا ہوں کہ جو بھی بات چیت ہو وہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے بات ہونی چاہیے. بڑا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ہماری بات چیت کا کہ جو بھی بات چیت ہو وہ آئین کے دائرے میں رہ کے پاکستان کے جو ریاست کا قانون آئین ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے. تو یہ آج بڑا خوش آئین بیان تھا عمران خان صاحب کو، جس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. بالکل امپورٹنٹ بیان ہے، خاصا ڈیویشن آیا ہے پہلے کے پوائنٹ آف ویو میں اور آج کے پوائنٹ آف ویو میں. جی بالکل. یہ دھامرا صاحب، ناصر صاحب اگر چیف منسٹر ایک صوبے کی بات کریں گے تو بہرحال ان کو وفاقی حکومت کا گو ہیڈ تو چاہیے، ان کا شیلٹر تو چاہیے. وہ کس کیپیسٹی میں بات کریں گے؟ اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو میرے خیال میں پہل کرنی چاہیے وفاقی حکومت کو، فوری طور پر کرنی چاہیے. ٹھیک. لیکن دھامرا صاحب، آج جو عمران خان صاحب کا بیان ہے واقعی بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے بات چیت ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئین کو قبول کرتے ہیں ان سے بات ہو، اور جو آئین کو قبول نہیں کرتے ان سے بات نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں یہ ہمارے موقف کی، پیپلز پارٹی جو پہلا والا موقف ہے پولیٹیکل پارٹیز کی جو خود وکٹمائز ہوتے رہے ان قوتوں کے، ان کی فتح ہے اور ان کے موقف کو اب مانا گیا ہے کہ آئین کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے بالکل بات چیت کی جائے. ہم نے تو فرام بگننگ ہم نے کہا ہے، شروع سے ہم نے کہا ہے کہ آئین کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے مجھے اپنا پاکستان سیکیور چاہیے، مجھے اپنے پاکستانیوں کے ماں بہن بچوں بزرگوں طالب علموں کو زندگیاں محفوظ چاہیے. آپ بالکل بات کریں، مگر اگر کوئی ریاست کو نہ مانے اس سے آپ کس طرح بات کریں گے؟ اب 8 مہینے ہو چکے ہیں ناصر صاحب، کوئی کم عرصہ نہیں ہے. 5 ماہ سے زیادہ اے پی سی کے پیریڈ کو ہو چکا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کے قریب پہنچے تھے، ڈرون اٹیک ہو گیا. اب ایسا کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوا ہے، مگر اب ان کی طرف سے پھر ہمارے فورسز پر حملے ہو رہے ہیں. تو اس طرح کی جو سچویشن ہے، جب آپ گیپ دیں گے نا تو گیپ میں اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جائے گی، اور آپ کو باتوں کی تیاری کرتے کرتے اللہ نہ کرے کہ 1 سال اور لگ جائے اور بہت بڑا نقصان ہوگا پاکستان کا. جی طارق صاحب، جواب دیے میں چھوٹا سا آپ ایک کہ جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو ایک بات آپریشن کی بھی آتی ہے، آلٹرنیٹ آپشن 2، کیا اس کے لیے تیار ہیں آپ؟ دیکھیں جی، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. میں دوبارہ کلیئر کرتا ہوں، کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ آپریشن ہوگا، چونکہ جب اگر آپریشن ہوگا پھر آپریشن کے ساتھ بات چیت. اب یہ بھی کہا جاتا ہے جی کہ آپریشن اور بات چیت کٹھی بھی چل سکتی ہے، یعنی کہ آپریشن یا بات چیت یا آپریشن اور بات چیت، یہ دونوں میں فرق بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپریشن کے ساتھ ساتھ بات چیت بھی جاری رکھی جا سکتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپریشن ہوگا یا بات چیت ہوگی، لیکن اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا گیا. آج پرائم منسٹر صاحب نے بڑا کلیئر کیا، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. اگر آپریشن کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں یہ بھی بات میں کہتا چلوں کہ پرائم منسٹر صاحب بڑے کلیئر ہیں کہ جتنے بھی قومی لیڈر ہیں، جو بھی لوگ ہیں، سب کو اعتماد میں لیا جائے گا، بتایا جائے گا، کیونکہ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے چٹائی صاحب، یہ سارے پاکستان کا مسئلہ ہے، ہمارے فیوچر کا مسئلہ ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے. ہم سب کو اکٹھا لے کے چلنا چاہتے ہیں.
ایک اہم بات یہ ہے کہ جب طالبان کی قیادت نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے تھے، جو بھی وفود آئے تھے ان کو انہوں نے مایوس نہیں کیا، تو آج انہوں نے اپنی جو گیند ہے وہ کورٹ میں پھینک دی ہے کہ انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا. آیا وہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ حکومت کو پتا ہے، کیونکہ جو 6 رکنی کمیٹی تھی ان کو اس طرح خفیہ رکھا گیا تھا کہ بعد میں بولا گیا، جب مسعود مارے گئے اس کے بعد کہا گیا کہ ہماری 6 رکنی کمیٹی بات کر رہی تھی. تو اب یہ حکومت کی تردید کرنی چاہیے اس بات کی کہ آیا یہ طالبان کا موقف ٹھیک ہے یا غلط ہے. مجھے ایک بریک لینا ہے دھامرا صاحب، طارق عظیم صاحب مجھے ایک بریک لینا ہے، واپس آؤں گا میں اور اسی موضوع پہ بات کروں گا دھامرا صاحب سے، طارق عظیم صاحب سے، اور مجھے ایک ایکسپرٹ بھی جوائن کریں گے. ویلکم بیک جی. ہم قومی اسمبلی کے اجلاس پہ کچھ نظر ڈالتے ہیں. آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، خاصا ہنگامہ رہا، خاصا احتجاج رہا. خورشید شاہ بارہا یقین دلاتے رہے پرائم منسٹر کو کہ اپوزیشن ان کے ہر قدم پر ان کے ساتھ چلے گی، اور یہ کہ پرائم منسٹر آگے بڑھیں، اپوزیشن ان کے ساتھ ہے. لیکن اسمبلی میں آئیں، ایوان میں آئیں، اور ایوان کی یہ کرسی ان کے بغیر سونی سونی لگ رہی. ساتھ ہی ایک تحریک بھی پیش کر دی گئی کہ ایم این اے جناب میاں نواز شریف صاحب کو ڈسیٹ کر دیا جائے کیونکہ وہ 40 ڈیز سے زیادہ عرصہ ہو گیا ایوان میں نہیں آئے. میں پوچھوں گا طارق عظیم صاحب سے، طارق صاحب کیا معاملہ ہے؟ پرائم منسٹر کب آئیں گے ہاؤس میں؟ دیکھیے جی، پرائم منسٹر صاحب مختلف ہوتا ہے پرائم منسٹر کا رویہ. کوئی پرائم منسٹر صاحب پریزنٹ رہتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں، جا کے ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں. پرائم منسٹر کا بہت سارے رول ہوتے ہیں. پرائم منسٹر کے صرف خالی پارلیمنٹری سیشن کا یا پارلیمنٹری جو اجلاس ہوتے ہیں اس کو اٹینڈ کرنا نہیں، اس کے علاوہ بھی ان کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو صاحب ایک ایسے موقع پر جب قوم خاصا پریشان ہے اور قوم ان سے کچھ سننا چاہتی ہے، وہ کیا ٹی وی پر خطاب کریں گے اگر پارلیمنٹ میں نہیں آ رہے تو؟ دیکھیں، پارلیمنٹ میں خطاب بالکل میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہوتا ہے، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کی دنیا میں جب میڈیا 24 آور ریئل ٹائم جو میڈیا جا رہا ہوتا ہے، پرائم منسٹر صاحب جو بیان انہوں نے دینا ہوتا ہے پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ سے باہر بھی بیانات آتے ہیں. پارلیمنٹ کی اہمیت اپنی جگہ، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. بالکل جب ان کو موقع ملتا ہے ضرور جاتے ہیں اور جانا بھی چاہیے ان کو. لیکن چونکہ آج کل آپ 7 بار گئے اب تک. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اب چونکہ بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پہ اپنی جو ان کے خیالات ہوتے ہیں جو انہوں نے اظہار کرنا ہوتا ہے وہ بات دوسری طریقے سے بھی کیا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. جناب دھامرا صاحب آپ بتائیے گا کہ بغیر پرائم منسٹر کے آپ کو ایوان کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جسٹیفیکیشن نہیں تھی. مجھے بڑا احترام ہے طارق عظیم صاحب کے لیے، وہ بہت سینئر ہیں، مگر یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ جب آپ کی نیشنل اسمبلی چل رہی ہو، آپ کی سینیٹ چل رہی ہو، تو آپ یہ کہیں کہ پی ایم ہاؤس میں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں یا بزی شیڈول ہوتا ہے. نو ڈاؤٹس پرائم منسٹر کا بہت بزی شیڈول رہتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس حکومت کے شروعاتی مہینوں میں کس طرح باہر جاتے تھے. ٹھیک ہے جی، پرائم منسٹر کو باہر بھی جانا ہے، مگر جب وہ پاکستان میں تشریف فرما ہوں، اسلام آباد کے اندر بھی ہوں اور پارلیمنٹ کے اندر وہ نہ آئیں اور اتنا بڑا ہیوی مینڈیٹ بھی آپ کے پاس ہو. دیکھیں جی، یہ آج جو ایک نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں جو چیز جمع ہوئی ہے، بہرحال یہ اپوزیشن کا حق تو ہے کہ اپوزیشن کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب آ کے اپنی چیئر پہ بیٹھیں. چیئر سونی سونی لگتی ہے، اور کسی جمہوری دور کے اندر پرائم منسٹر صاحب کا اس طرح روٹ جانا ایوان سے اور نیشنل اسمبلی یا سینیٹ سے، یہ کوئی گڈ سینس نہیں ہے پولیٹیکل فورسز کے حوالے سے. اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید آپ کے اندر کوئی ایسا خوف تو اللہ نہ کرے نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر نہیں آ پا رہے ہیں. اس لیے یہ اپوزیشن نے اپنے دل گردے کی بات کی ہے، اپنی پولیٹیکل میچورٹی کی بات کی ہے کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ پلیز آ جائیں، نیشنل اسمبلی کے اندر آ جائیں، اور آپ اس طرح کی جو موقف ہیں بجائے وہ منسٹر کے ایز اے پرائم منسٹر آپ دیں. ماضی میں 5 سال جو پیپلز پارٹی کا گزرا، بہت ساری چیزوں پہ تنقید کی جا سکتی ہے، مگر پرائم منسٹر کا ہاؤس میں آنا اور ہر مسئلے پر خود موقف دینا یہ ایک ریکارڈ ہے، آپ اس کو فالو کریں. جی طارق صاحب
جی بالکل، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، پرائم منسٹر صاحب بھی سن رہے ہوں گے، آپ کا پروگرام بھی دیکھ رہے ہوں گے. اب یہ سنی چیئر جو ہے میرا خیال جلد آپ کو سہانی چیئر نظر آئے گی انشاءاللہ. میرا خیال ہے ان کی حاضری زیادہ ہوگی. جیسا کہ دھامرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سے وہ روٹ گئے. جمہوریت کا حسن ہے، مجھے یقین ہے وہ روٹ ہی نہیں ہے پارلیمنٹ سے. ناصر صاحب یہ جمہوریت کا حسن ہے، بالکل، اور ہم یہ حسن جو ہے نا وہ خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں. تاج قدیم صاحب بھی آپ سے ایگری کر رہے ہیں. چاہتے ہیں یہ جمہوریت کا حسن ہے. جی میں بھی ایگری کر رہا ہوں. جی بالکل 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 جمہوریت کا حسن ہے کہ پرائم منسٹر، تمام وزراء، تمام پارلیمانی سیکرٹریز پارلیمنٹ میں حاضر ہوں. لیکن شکایت عام طور سے یہ ہوتی ہے، تاج قدیم صاحب آپ تو سینیٹر رہے ہیں، آپ تو وزیر بھی رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا جب سینٹ میں پرائم منسٹر نہیں آتا یا سینٹ میں وزراء نہیں آتے تو کیا گزرتی ہے؟ بالکل جی، یہ تو بات بالکل اپنی جگہ بجا ہے کہ جب سارے، خاص کر بالخصوص بہت مشکلات آتی ہیں جب کوشچن ٹائم ہوتا ہے اور اس وقت اگر وزیر پریزنٹ نہ ہو اور کوئی دوسرا وزیر اس کی جگہ جواب دے رہا ہو تو وہ بات نہیں بنتی. ہر وزیر کو اپنے محکمے کے بارے میں جس طرح ان ڈیٹیل باتیں پتہ ہوتی ہیں دوسرے وزیر کو نہیں پتہ ہوتی. تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ہمیشہ ہونا تو یہی چاہیے کہ وزراء حاضر ہوں تاکہ سنیں، خیالات سنیں، اپنے فیلو ممبران ہیں پارلیمنٹ کے ان کے خیالات سن کے ان کا جوابات دیں. اس میں کوئی شک، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. یہی پارلیمنٹری سسٹم ہے اور پارلیمنٹ کا مطلب ہی پارلیز ہے، یعنی کہ مذاکرات ہے، بات چیت کرنے کی بات ہوتی ہے. تو اگر وہاں پہ بات چیت نہیں ہو رہی تو بالکل جی بالکل. بہت شکریہ آپ کا تاج قدیم صاحب، بہت مہربانی. یہ بات بھی ریکارڈ پہ ناصر صاحب آپ نے یہ بات بھی ریکارڈ پر آپ نے دیکھی ہوگی کہ وزراء کے نہ آنے پر خود وزیر داخلہ صاحب نے برہمی کا اظہار کیا تھا نیشنل اسمبلی کے فلور پر. شکایت کی تھی پرائم منسٹر سے، داخلہ منسٹر. حالانکہ یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ پرائم منسٹر صاحب کا کام ہے. مگر پرائم منسٹر صاحب جب خود نہیں ہوں گے تو اس طرح کی صورتحال جو میرے خیال میں اچھا نہیں ہے خود پی ایم ایل این کی حکومت کے لیے بھی. تو ہمارا یہ مشورہ ہے. بہت شکریہ آپ کا سینٹ دھامرا صاحب، بہت شکریہ آپ کا. تاج قدیم صاحب ہمیشہ مہربانی کرتے ہیں آپ. میں بریک لوں گا، بریک کے بعد واپس آ کر میں بات کروں گا سابق ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب سے پاکستان اور امریکہ کے اسٹریٹجک تعلقات پر. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے سیاست کے بارے میں. اب کچھ سیاست اور اسٹریٹجک امور کی بات ہے. پاکستان اور امریکہ کے مذاکرات شروع ہوئے ہیں. یہ کئی برسوں کے بعد، 3 برسوں کے بعد یہ بات چیت شروع ہوئی ہے. انہیں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کہا جاتا ہے. پاکستان کی طرف سے وزیر دفاع اور جناب مشیر خارجہ، وزیر دفاع خواجہ آصف اور مشیر خارجہ جناب سرتاج عزیز صاحب نمائندگی کر رہے ہیں. مختلف ڈپارٹمنٹس کے سیکرٹریز بھی شامل ہیں. اور ایک نئی بات سامنے آئی ہے آج کہ امریکہ نے یقین دلایا ہے کہ پاکستان کو امریکہ 21ویں صدی میں ایشین ٹائیگر بننے میں پاکستان کی مدد کرے گا. یہی وہ سخن گسترانہ بات ہے جس پر میں بہت محترم جناب سابق ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب سے بات کرنا کہ امریکہ ہم سے کیا. السلام علیکم شاہد صاحب. جی وعلیکم السلام. شاہد صاحب، یہ آج جو مذاکرات ہوئے آپ نے بھی دیکھا، تفصیلات بھی آپ نے دیکھی ہوں گی. اس میں ایک جملہ آیا ہے جان کیری کا کہ جان کیری کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایشین ٹائیگر بننے میں مدد فراہم کی جائے گی. لیکن اب جب کہ امریکہ کی پالیسی کا محور ہندوستان ہے، وہ ایسا کس طرح کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ سارے وعدے وعید جو ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکہ وہ ملک ہے جو کہتا ہے کہ صرف مفادات جو ہیں وہ پرماننٹ ہوتے ہیں، دوستی اور دشمنی پرماننٹ نہیں ہوتی. اور وہ اس پالیسی کو بڑا اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کے مفادات ہوں ہم خود کو سروسز کے لیے حاضر کر دیتے ہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جی بس ہماری ہر جو ہے طریقے سے مدد کی جائے گی اور خود ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، لہذا دوسروں کی طرف ہمارا ہر وقت رخ ہوتا ہے. اب یہ 5 نکاتی ایجنڈا ہے. فار ایگزامپل لیٹس کم ٹو دی پوائنٹ. 5 نکاتی ایجنڈا جو اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں ڈیسائیڈ کیا گیا ہے، اگر آپ اس کے ہر فیکٹر کو لے لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کس مدد کی آپ بات کر رہے ہیں اور کون سا ایشین ٹائیگر جو ہے پاکستان میں بننے جا رہا ہے. چونکہ ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، لہذا اس طرح کے ڈائیلاگ آپ کو بار بار سننے میں آ رہے ہیں. اور ہماری حکومت ہے کہ اس طرح کے ڈائیلاگ سے اوپر بچ جاتی ہے اور دوسروں کے سارے مفادات پورے کرنے کے پیچھے پڑ جاتی ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ انہوں نے بات کی کہ جی انرجی جو ہے وہ
ایجنڈے 5 نکات میں سے ایک نقطہ ہے. اب انرجی کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہے کہ ان کا سٹانس کیا ہے. یعنی سول نیوکلیئر انرجی جو کہ پاکستان کی بہت بڑی ضرورت تھی, انہوں نے انڈیا کو دے دی اور کہا جی کہ پاکستان کو ہم نہیں دے سکتے. اب ہم آپ کے الائی ہیں, آپ ہمیں ایشین ٹائیگر بنانا چاہتے ہیں. اب میرے بھائی انرجی پہ ہی تو ہر چیز بیسڈ ہے, تو آپ انرجی میں ہماری مدد نہیں کرنا چاہتے. اچھا گیس پائپ لائن ہم خود ایران سے, اور دونوں ممالک اس کے لیے تیار ہیں, اس کے لیے آپ کو وارننگ دے دی جاتی ہے کہ نہیں جی ایران سے گیس پائپ لائن نہیں بنائی جا سکتی. جن میں ان کے مفادات ہیں, ٹپی کی بات کی جاتی ہے, کاسا 2000 کی بات کی جاتی ہے, ہمیں وہ سوٹ نہیں کرتی, مگر وہ آپ پہ فورس کی جائے گی, اور اس کے علاوہ جو آپ کو سوٹ کرتی ہے وہ آپ کو نہیں کرنے دیا جائے گا. تو یہ تو ہے انرجی, اور انرجی کی بیس پہ پھر آگے آپ کی اکانومی ہے. اکانومی کا ذکر یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان کو تقریباً 100 بلین کا نقصان ہو چکا ہے. سی ایس ایف میں ہارڈلی آپ کو 25 بلین دیے گئے ہیں. تو ہم تو جو خرچے ہیں, جو ہمارے نقصانات ہیں, اسی میں سے ہم 75 بلین جو ہیں اس کے خسارے میں ہیں. آپ ہماری اکانومی بہتر کرنے جا رہے ہیں. پھر آپ کو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کی بات کی جا رہی ہے. اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ ہمارے اور آپ کے جو خیالات ہیں ان میں بہت بڑا گیپ ہے. افغانستان میں پیس اور امن و امان نہیں ہونے جا رہا, کیونکہ جن حالات میں افغانستان کو امریکہ چھوڑ کے جا رہا ہے ان میں تو میں وہاں سول وار دیکھ رہا ہوں, کیونکہ وہاں کوئی پولیٹیکل سولوشن نہیں ہوا. وہاں ایک ملٹری سولوشن کے طور پہ جو ہے افغانستان کو چھوڑا جا رہا ہے. طالبان کو مین سٹریم نہیں کیا گیا, طالبان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے گئے. تو پولیٹیکل حکومت کا جب وہ حصہ ہی نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے کہ وہاں وہ امن و امان قائم ہونے دیں گے؟ اور وہ میجر سٹیک ہولڈرز ہیں. تو اگر افغانستان میں امن و امان نہیں ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان پہ ہوگا. تو تیسرا نقطہ جس کو آپ اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے کہ کون سی اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ہونے جا رہی ہے پاکستان میں. اب آپ چوتھے نقطے پہ آ گئے. چوتھے نقطے میں آپ سے کہا گیا جی کہ یہ اینٹی ٹیررزم جو ہے اس کے بارے میں آپ کی مدد جو ہے وہ کی جائے گی, کاؤنٹر ٹیررزم کے بارے میں. ونس اگین ان کا کاؤنٹر ٹیررزم کا کانسیپٹ ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم کے کانسیپٹ سے بہت بہت دور ہے. وہ تو افغانستان میں جو جنگ لڑ رہے ہیں, اور واقعی طالبان تو اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں, ان کے ملک پہ قبضہ ہوا ہے, ان کو وہ ٹیررزم کا نام انہوں نے ٹیررسٹ کا نام دیا ہوا ہے. آپ کے ہاں جو دہشت گردی ہے وہ بالکل مختلف ہے. ان کو اس دہشت گردی کی کوئی پرواہ نہیں. پاکستان کے ساتھ ٹی ٹی پی اور جو کچھ ہو رہا ہے, اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ سی آئی اے ان ساری چیزوں کے اندر انوالوڈ ہے. افغانستان سے جو اٹیک ہوتے ہیں فضل اللہ کے گروپ کے, وہ کیا سی آئی اے اور امریکہ کی نظر میں نہیں ہے؟ تو یہ سارے کا سارا ایک دکھلاوا ہے. پھر وہ فائنل ڈیفنس کی بات کرتے ہیں. یہ ساری چیزوں کو آپ ملا لیں تو ڈیفنس کا مطلب صرف فوجی ڈیفنس تو نہیں ہے نا جی. ملک کا ڈیفنس, اس میں آپ کی اکانومی ہے, اس کے اندر آپ کی باقی ساری چیزیں ہیں, اس کے اندر آپ کی ہیلتھ ہے, آپ کے ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال ہے, ایکسٹرنل تھریٹس کی بات ہے. تو اوور آل جب یہ ساری چیزیں ان نکات کے اوپر میں نے آپ سے بات کر دی, کہاں آپ کو سیریس نظر آ رہی ہے, کہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ آپ کی امداد کرنے جا رہا ہے؟ تو وہ کس ایشین ٹائیگر کی ہم بات کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ خود کو تسلیاں دینے والی بات دھوکہ دے رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا شاہد لطیف صاحب, پورے 5 پوائنٹ بتا کر ان کی تشریح کرنے کا اور ان کا جسٹیفیکیشن بتانے کا. ہم نے یہ سوال کیا تھا پاکستانیوں سے کہ کیا پاک امریکہ اسٹریٹجک مذاکرات کا, ڈائیلاگ کا کوئی نتیجہ نکلے گا. 77% شاہد لطیف صاحب سے متفق ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں, کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس تھوڑے باہر آنے والی بات ہے. اور 23% کہتے ہیں کہ ہاں نکلے گا, انہیں یقین ہے کہ کھایا پیا بھی جائے گا. ہمارا مسئلہ امریکہ سے تعلقات ہے, ہمارا مسئلہ افغانستان سے دوستی ہے, ہمارا مسئلہ ایران سے اچھی دوستی ہے, ہمارا مسئلہ ہندوستان سے بہت اچھے تعلقات ہیں, ہمارا مسئلہ کشمیر کا ہے, ہمارا مسئلہ فلسطین کا بھی ہے. ہم نے بہت سے مسائل اپنی گود میں لے رکھے, پال رکھے ہیں ہم نے. ہمیں ان مسئلوں کو اب پاکستان کی قومی پالیسی کی تابع رہ کر حل کرنا چاہیے. ہمیں ایک پالیسی بنا لینی چاہیے. ہمیں ایوانوں کو احترام دینا چاہیے, ایوانوں کو عزت دینا چاہیے, جمہوریت سے ہمیں اپنے لگاؤ کا اظہار کرنا چاہیے, اور جو بھی مسئلہ ہو پارلیمنٹ میں لا کے پیش کر دینا چاہیے. پارلیمنٹ سے روٹنا اور پارلیمنٹ کی کرسیوں کو خالی رکھنا مسئلے کا حل نہیں. کرسیاں حاصل کرنے کے لیے انتخابات میں حصہ لیا گیا تھا, کرسیاں خالی چھوڑنے کے لیے نہیں, ورنہ یہ کرسیاں پھر کوئی اور بھر جاتا ہے. یہاں پر بات ہے طالبان سے مذاکرات کی, طالبان سے بات چیت کی, طالبان کے خلاف آپریشن کی. مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کہتی ہے آپریشن کیا جائے, اور جبکہ اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ جو چاہیں کریں,
ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب سوچ سمجھنے کے بعد کون سا قدم اٹھاتے ہیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.